بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ منگل کے دن جب اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے غزہ کی پٹی میں بمباری کا آغاز کیا تو اس کے ساتھ ہی دوستو وہ نازک امن معاہدہ بھی تباہ ہو گیا جو جنوری میں شروع ہوا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس بمباری کا ذمہ دار حماس کو ٹھہراتے ہوئے کہا کہ حماس کی جانب سے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی سے مسلسل انکار سمیت امریکی تجاویز کو مسترد کرنے کے بعد فوج کو سخت ایکشن کی تاکید کر دی گئی ہے۔ ادھر اسرائیلی میڈیا میں عسکری ذرائع حماس کی جانب سے دوبارہ منظم ہونے کی کوششوں میں اضافے کی باتیں کر رہے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں اب تک 400 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیل جنگ بندی معاہدے کے باوجود ان حملوں سے پہلے بھی اسرائیل 140 افراد کو شہید کر چکا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ میں حماس کے جنگجوؤں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل میں لاپتہ افراد اور یرغمالیوں کے فورم نے حکومت پر دھوکہ دہی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک ایسے معاہدے کو توڑا گیا جس کے تحت سب واپس آ سکتے تھے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کے ناقدین کا ماننا ہے کہ یہ حملے قانونی اور سیاسی مشکلات سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے اور بھونڈی کوشش ہے۔ تاہم دوستو حماس اور اسرائیل کے بیچ ایک بنیادی تنازعہ یہ بھی ہے کہ جنگ بندی مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے۔ 19 جنوری کو طے پانے والا جنگ بندی معاہدہ کئی ماہ تک امریکہ، قطر اور مصری ثالثی کے بعد ہوا تھا، جس کے تحت 3 مراحل میں اس معاہدے کو آگے بڑھنا تھا۔ پہلے مرحلے میں حماس نے 33 یرغمالیوں کو 1900 فلسطینی قیدیوں کے بدلے میں رہا کیا، جبکہ اسرائیل نے امدادی سامان غزہ کی پٹی میں لے جانے کی اجازت دی۔ غزہ سے بے گھر ہونے والے فلسطینی لوٹنا شروع ہوئے تو حماس اور اسرائیل کو دوسرے مرحلے کے آغاز پر مذاکرات کرنے تھے۔ دونوں میں طے ہوا تھا کہ دوسرے مرحلے کے مذاکرات میں تمام یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کی پٹی سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء شامل ہوگا اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ پہلا مرحلہ 1 مارچ کو ختم ہوا، لیکن دوسرے مرحلے کے مذاکرات میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ اسرائیل نے غزہ میں امدادی سامان لے جانے پر پابندی لگا دی۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل اور حماس کے وفود قطر میں موجود تھے، جہاں امریکی مشیر نے ایک نیا مسودہ پیش کیا جس کے تحت پہلے مرحلے کے وقت کو بڑھا دیا جاتا، مزید یرغمالی اور فلسطینی قیدی رہا ہوتے، لیکن جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے مذاکرات تعطل کا شکار ہو جاتے۔ اور اسی میں دوستو وہ بنیادی نقطہ موجود ہے جس کی وجہ سے امن کی کوشش ناکام ہوئی۔ اسرائیل کے 2 بنیادی مقاصد یرغمالیوں کی رہائی اور حماس کی شکست ایک ساتھ حاصل نہیں ہو سکتے۔ حماس کے پاس مذاکرات میں ایک ہی پتہ ہے اور وہ اسرائیلی یرغمالی ہیں۔ وہ مزید یرغمالی اس وقت رہا نہیں کرنا چاہتے جب تک اسرائیلی فوج کا انخلاء شروع نہیں ہو جاتا، جیسا کہ دوستو سب سے پہلے یہی طے ہوا تھا، اور اسرائیل اب اسی نقطے پر مزاحمت کر رہا ہے۔ فروری میں اسرائیلی حکام نے مقامی میڈیا کو بتایا تھا کہ اس کی فوج غزہ کی پٹی کے اہم مقامات سے انخلاء نہیں کرے گی، جو دوستو معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اگرچہ دوستو ہم بند دروازوں کے پیچھے ہونے والے مذاکرات کی تفصیلات نہیں جانتے، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ 17 دن پہلے اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں جانے والے امدادی سامان کو روک دیا تھا تاکہ حماس کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ اس کی بات مانے۔ اسرائیل کی اب تک یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل طاقت کے استعمال پر اتر آیا ہے تاکہ ایک نیا معاہدہ کیا جا سکے جو اسرائیلی سیاسی قیادت کے لیے زیادہ سود مند ہو اور حماس کے لیے کم فائدہ مند ہو۔ فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں صورتحال گزشتہ 2 مہینے سے مختلف نظر آ رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک نقشہ جاری کیا ہے اور فلسطینیوں کو غزہ کی پٹی کی سرحد کے ساتھ ایک بڑا علاقہ خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔
حماس نے اسرائیلی کارروائیوں کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اب تک جنگ دوبارہ شروع کرنے کی بات نہیں کی۔ اسرائیل اور غزہ کی سرحد کے قریب ایک صحافی کو ایک اسرائیلی فوجی نے بتایا کہ 40,000 ریزرو فوجیوں کو بلا لیا گیا ہے۔ اس سے دوستو اسرائیلی پریس کی اس خبروں کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے کہ غزہ کی پٹی پر نئے زمینی حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اسرائیل ایسا اس لیے کر رہا ہے کہ ایسا حملہ نیتن یاہو کو سیاسی طور پر فائدہ پہنچائے گا، کیونکہ دائیں بازو کی یہودی جماعت پاور پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ حکومتی اتحاد میں واپس شامل ہونے جا رہی ہے، جس کے اراکین بشمول سابق وزیر اتمار بن گبیر نے جنگ بندی کے بعد احتجاج کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ہو سکتا ہے دوستو کہ اسرائیل کی یہ نئی کارروائی حماس سے مذاکرات کی میز پر شرائط تسلیم کروانے کی ایک کوشش ہو، تاہم یہ ایک نشانی بھی ہے کہ زمین پر شدید لڑائی دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے، جس کے بعد غزہ کے تھکے ہارے شہریوں سمیت اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ تشویش کا دوستو شکار ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ واحد شخص ہیں جو یوکرین جنگ ختم کروا سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ میں روسی صدر پوٹن کو روک سکتا ہوں۔ ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ روسی صدر پوٹن کو میرے سوا کوئی اور نہیں روک سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ میں انہیں روک لوں گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہمارے درمیان بہت سمجھداری سے بات چیت ہوئی ہے۔ امریکہ کی ثالثی میں روس اور یوکرینی وفد کے درمیان سعودی عرب میں متوقع بات چیت کے آغاز سے ایک دن پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے فروری 2022 سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس بات پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ میرے صدر رہتے ہوئے صدر پوٹن نے کسی ملک پر حملہ نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یوکرین اور روس دونوں کے ساتھ مثبت تعلقات برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے صدر پوٹن اور یوکرینی ہم منصب سے اچھے تعلقات ہیں۔ RSS، جس کا دوسرا نام دوستو BJP ہے، کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اس تنظیم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اگر BJP نے بھارت کے تعلیمی نظام پر مکمل طور پر قابو پا لیا تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈیا اتحاد کی پارٹیوں میں نظریات اور پالیسیوں میں تھوڑا سا اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ ملک کے تعلیمی نظام پر کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ راہل گاندھی نے انڈیا اتحاد سے منسلک طلباء تنظیموں کی طرف سے نئی تعلیمی پالیسی کے خلاف منعقدہ احتجاج کے دوران کہا کہ BJP ملک کے مستقبل اور تعلیمی نظام کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر تعلیمی نظام RSS کے ہاتھ میں چلا گیا تو یہ حقیقت میں آہستہ آہستہ جو کہ جا بھی رہا ہے تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا، کسی کو کوئی نوکری نہیں ملے گی اور یہ ملک ختم ہو جائے گا۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ طلباء تنظیموں کو تمام طلباء کو یہ بتانا چاہیے کہ ہندوستانی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر پر RSS کا غلبہ ہے۔ اس تنظیم کی سفارش پر ریاستی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کی تقرری کی جائے گی، ہمیں اسے روکنا ہوگا۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ مودی بے روزگاری، مہنگائی اور تعلیمی نظام کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولتے۔ ان کا ماڈل تمام وسائل اڈانی اور امبانی کے حوالے کرنا اور اداروں کو RSS کے حوالے کرنا ہے۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ کوئی اسلامی جمہوریہ ایران پر حملے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ملکی افواج کی تیاری بہت زیادہ اور 100% ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ کوئی اس ملک پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، کیونکہ سبھی اس کے بھیانک نتائج سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ ہماری مسلح افواج اور امدادی قوتیں دونوں ہی اور اسی طرح سے ہماری حکومت اور ہمارے عوام کی صلاحیتیں پوری طرح سے ہم آہنگ اور پوری طرح تیار ہیں۔ کوئی بھی ہماری سرزمین اور اس کے پانیوں میں جارحیت کی ہمت تک نہیں کر سکتا۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستانیوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔
صدر ٹرمپ نے 20 جنوری کو صدارتی حکم نامہ جاری کیا تھا۔ صدارتی حکم نامے کے تحت ویزا پروگرام دوبارہ نظر ثانی کی جائے گی۔ فیصلے کا مقصد امریکہ کو غیر ملکی تخریب کاروں سے محفوظ رکھنا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ویزا پابندیوں سے متعلق ابھی معلومات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اسٹیٹ یونین سے خطاب میں پاکستان کے تعاون کو سراہا تھا۔ امریکہ میں آباد پاکستانی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ میں داخلے کی درخواست دینی ہو تو تمام باتیں درست بتائیں۔ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخلے کی صورت میں سزا ملے گی۔ اپنی روایتی ہٹ درمی پر قائم اسرائیل نے ثالثوں کے سامنے دوستوں جنگ بندی کے لیے ایک اور نئی شرط فرمائش رکھ دی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا ہے کہ اگر غزہ میں آنے والی غیر ملکی انسانی امداد سے حماس نے فائدہ اٹھایا تو امدادی سامان کو غزہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر حماس ہتھیار ڈال کر یرغمالیوں کو رہا کر دے تو کل ہی جنگ روکی جا سکتی ہے۔ اسرائیلی وزراء کے یہ بیانات اس وقت سامنے آئے ہیں جب جنگ بندی مذاکرات کے ثالثوں نے تجویز پیش کی ہے کہ حماس امریکی نژاد سمیت 5 یرغمالیوں کو رہا کرے گا، جس کے بدلے میں اسرائیل 1 ہفتے کی جنگ بندی کرے گا اور اس 1 ہفتے کے دوران غزہ میں انسانی امداد داخل ہو سکے گی اور اسرائیل سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو بھی رہا کرے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ثالثوں کی جنگ بندی کی اس تجویز کا مثبت جواب ملا ہے، لیکن یاد رہے دوستو کہ یہ جواب حماس کی طرف سے آیا ہے، تاہم اسرائیل کی جانب سے تاحال کوئی آفیشل رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ اسرائیل نے جنگ بندی کے باوجود اچانک فضائی حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس میں اب تک 600 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بچے اور خواتین زیادہ ہیں۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نے میڈیا سے گفتگو نہ کرنے سے متعلق ان کے موقف کی تائید کی ہے۔ سلمان اکرم کا کہنا تھا کہ ہماری عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، عمران خان کی بہنوں کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، بہنوں کی ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے عمران خان کو بتایا ہے کہ ہمارے لیے آپ سے ملاقات ضروری ہے، میڈیا سے گفتگو کہیں بھی ہو سکتی ہے، تو عمران خان نے میرے موقف کی تائید کی۔ اس سے پہلے دوستو عمران خان سے ملاقات کے دن اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 پر دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی، جب عمران خان سے ملاقات کرنے والے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی لسٹ میں بابر اعوان کا نام شامل کرنے پر سلمان اکرم راجہ نے اعتراض کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے جیل عملے سے مکالمہ کیا کہ آپ بابر اعوان کا نام لسٹ سے نکال دیں، وہ نام ہم نے نہیں دیا، اگر آپ بابر اعوان کو بھیجیں گے تو میں اسی جگہ احتجاج کروں گا۔ جیل عملے نے جواب دیا کہ ہم بابر اعوان کو روکتے ہیں، آپ جا کر عمران خان سے ملاقات کر لیں۔ بابر اعوان کو روکنے پر سلمان اکرم راجہ، نعیم حیدر پنچھوتا، ظہیر عباس چودھری اور نیاز اللہ نیازی ملاقات کے لیے جیل کے اندر روانہ ہو گئے، جبکہ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان سے ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی، 2.5 گھنٹے اندر بٹھا کر رکھا لیکن ملنے نہیں دیا گیا۔ عمران خان سے جیل میں ملاقاتوں کے بعد میڈیا ٹاک پر پابندی کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ کی یقین دہانی نے دوستو نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ عمران خان کے وکیل ایڈوکیٹ فیصل چودھری نے سلمان اکرم راجہ کی یقین دہانی اور عدالتی فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فیصل چودھری کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم آئین اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے، کوئی عدالت عمران خان، ان کے خاندان یا دیگر افراد کے حق میں تقریر پر پابندی عائد نہیں کر سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ تمام کی طرف سے کوئی ایسی واہیات ضمانت دے، ایسا کوئی حکم دے، ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوستوں ان کا اشارہ سلمان اکرم راجہ کی طرف تھا۔ فیصل چودھری کا مزید کہنا تھا کہ سلمان اکرم راجہ کی یقین دہانی کو تمام وکلا کی طرف سے نہیں لیا جا سکتا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔